اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جملہ قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہے۔ ایک جگہ سورہ حشر کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انصار اور ان کی خدمات کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ کس طریقے سے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جائیداد، بلکہ اپنا سارا کچھ مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، جس میں بعض صحابہ نے تو یہاں تک کیا کہ اپنا مال آدھا آدھا برابر تقسیم کر دیا، آدھا اپنے اس بھائی کو دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا بھائی بنایا تھا۔ تو اس کے بعد آیت کا ایک ٹکڑا بیان ہوا ہے۔ دوسری جگہ سورہ تغابن کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مال، اولاد اور بیویوں، ان تین فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جہاں پر ان کا ذکر کیا ہے اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص اپنے نفس کی تنگی، نفس کے حرص، دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عربی زبان میں شح کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی ایک لفظ سے اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ مشکل ہو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں دل کی سخت سے سخت حرص جو ہو سکتی ہے، بڑی لالچ جو ہو سکتی ہے، بڑی بخالت جو ہو سکتی ہے، اسے شح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جانے پائے، یعنی اتنا لالچی ہو جائے مال کا کہ اپنی جان تو دے رہا ہے لیکن پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ انسان مال کے حاصل کرنے میں اس قدر حریص ہو کہ وہ یہ پرواہ نہ کرے کہ یہ مال ہمیں کیسے ملے گا، چاہے اسے ظلم کرنا پڑے، چاہے اسے دھوکہ دینا پڑے، چاہے اسے گناہ کرنا پڑے، لیکن اس کو مال ملنا چاہیے۔ اور جہاں خرچ کرنے کی بات آ جائے، حتیٰ کہ وہ مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنا واجب کر دیا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، یہ ہے اصل شح۔ اور ظاہر بات ہے شریعت کی نظر میں یہ چیز بڑی قبیح ہے، اسی لیے تو حدیث میں سنن نسائی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الادب المفرد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے دل میں ایمان اور شح جمع نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے اصل میں جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص اپنے نفس کے شح، اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، وہ یہ معنی کیا ہے کہ انسان کے خود اپنے بس میں اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ بچا لیا گیا، گویا اگر کسی شخص کو یہ چیز نصیب ہو جائے کہ وہ بچا لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی لیے امام ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں تھے، ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران صرف ایک دعا پڑھ رہے تھے، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کی جو شح اور تنگی ہے، بخالت ہے، اللہ تعالیٰ اسے تو بچا لے۔ دوسری چیز، انسان کو ان تین جگہوں میں سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ شح کے اندر پڑ تو نہیں رہا ہے، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں۔ مال کے بارے میں کیا وہ مال کے حاصل کرنے میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ اسے واجبات اور فرائض کے چھوٹ جانے کی پرواہ نہیں رہتی؟ کیا وہ مال حاصل کرنے کا اس قدر لالچی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آخر یہ مال آ کیسے رہا ہے؟ آیا کسی اور کا تو نہیں ہے؟ کہیں ہم ناجائز طور پر تو نہیں لے رہے ہیں؟ کہیں ہم ظلمت تو نہیں لے رہے ہیں اس کو؟ کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں ہم؟ کہیں اس میں کسی اور کا حق تو نہیں ہے، دبا تو نہیں لے رہے ہیں؟ ثانیاً یہ سوچے کہ جہاں جہاں اس مال کو خرچ کرنا ہے، خصوصاً جہاں خرچ کرنا واجب ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کوئی مسکین اور محتاج ایسا آ گیا کہ وہ سخت ضرورت مند ہے اور ہم دے سکتے اور ہم نہیں دے رہے ہیں، اپنے عیال پر خرچ کرنے کا معاملہ ہے، مہمان آ گیا اس کی ضیافت کا معاملہ ہے، آیا ہم یہاں پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو روک تو نہیں رہے ہیں؟ جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے، ہم کہیں ان کی محبت میں پڑھ کر کے، ان کی محبت کی شدت میں پڑھ کر کے کہیں ان کی تربیت میں کمی تو نہیں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر بسا اوقات جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بعض بچے شرارت کرتے ہیں، ان کی بدمعاشی رہا کرتی ہے، وہ باپ کو وہ حق نہیں دیتے جو دینا چاہیے، اس کے برخلاف دوسرا بچہ پورا حق دیتا ہے، تو باپ کیا سوچتا ہے کہ چلو ہم اپنی میراث سے اس کو محروم کر دے رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں بیٹے کو کسی کو دے دینا،
تو جہاں پر دینے کا آپ کا نہیں ہے، اگر کوئی بچہ آپ کی خدمت کم کرتا ہے تو آپ اسے کم دیں، کوئی زیادہ کرتا ہے تو آپ اس کو زیادہ دیں، یعنی ایسی چیزیں جو شریعت میں برابر دینی چاہیے۔ تو کہیں ہم بچوں کے بارے میں شح سے تو کام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس نفس کی برائی اور نفس کے شح سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔